اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے عرض کیا کہ کامیاب زندگی کس زندگی کو کہا جاتا ہے، تو کامیاب زندگی انسان کی وہ زندگی ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری جائے، چونکہ ایک کامیاب انسان ہی کامیاب زندگی کو بتلا سکتا ہے، ایک ناقص انسان کامیاب زندگی کا پتہ نہیں بتلا سکتا۔ تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، ان کی کامیابی، ان کو آپ کامل انسان نہیں کہہ سکتے، کوئی نہ کوئی خطا گناہ ان سے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ذوات ہیں مقدسہ ہیں کہ ان سے کوئی بھی غلطی اور امکان جو ہے نہیں ہے۔ تو جب وہ کامل ہستیاں ہیں تو لہٰذا کامیاب زندگی کا معیار بھی وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں جو خود کامل ہیں۔ ویسے تو ہر انسان اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اپنے کو انسان کا کامیاب سمجھنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی وہ ہے جو انسان کو قرآن اور اہل بیت نے بتلائی، چونکہ دونوں کامل اور اکمل ہیں، اور اسی چیز کی رسول اسلام نے بھی آخری وصیت کی ہے کہ دیکھو ان دونوں سے متمسک رہنا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بہت سو کا تصور یہ ہے کہ دنیا بہت خراب چیز ہے، بہت سو کا تصور یہ ہے کہ دنیا بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ دنیا خراب ہے نہ دنیا اچھی ہے، بلکہ انسان کو دیکھنا ہے، انسان کو سمجھنا ہے کہ دنیا لے کس طرح رہا ہے، چونکہ لینے کے بارے میں فرق ہے۔ دنیا خراب اور اچھی نہیں ہوتی، ہم اس کو خراب اور اچھا بناتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں داخل ہوتا ہے، اگر اس نے اس بات کا دھیان نہ کیا اور اس بات پر غور نہ کیا کہ جس دنیا کو میں لے رہا ہوں وہ اپنی دنیا ہے، کسی دوسرے کی دنیا ہے، اپنا مال ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، تو لہٰذا وہ دنیا خراب دنیا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی محنت سے کمانے کے بعد میں اور اپنی محنتوں سے جو دنیا حاصل کرے تو پھر اس کو جو ہے منزل کمال پہ پہنچتی ہے۔ یہ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سورہ میں مطلب کیا ہے رسول اسلام کے لیے کہ وجد قائلا فاغنا، اے رسول ہم نے آپ کو غریب دیکھا تو ہم نے مستغنی کیا، آپ کو جو ہے مالدار بنایا۔ مالدار کہاں سے بنایا؟ کون سا مال آیا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے مال آیا۔ تو یہ جی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس مال تھا، جو بھی ان کے پاس دولت تھی یا جو بھی سرمایہ تھا وہ آپ نے جو ہے راہ اسلام میں صرف کر کے رسول اسلام کی خدمت میں پیش کر کے بتلا دیا کہ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، مال کو صحیح راستے سے کمانا اور صحیح راستے میں خرچ کرنا یہ کمال ہے، اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اگر ہم قرآن پہ غور کریں تو قرآن بھی ہمیں بتلائے گا کامیابی زندگی کیا ہے، اہل بیت کی مطالب پر غور کریں تو وہ بھی بتلائیں گے کہ ہمیں کامیاب زندگی کیا ہے، رسول اسلام کے سیرت پہ نظر کریں تو وہ بھی بتائے گی کامیاب۔ تو آئیں چلے پہلے قرآن سے معلوم کرتے کامیاب زندگی قد افلح من تزکا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو فلاح اور بہبود ہے، اس کو کامیابی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ ہے۔ قد افلح من تزکا۔ تو لہٰذا آپ سوچیں، جو انسان اپنے نفس کو پاک کر لے، جو اپنے نفس کو طاہر و مطہر کر لے، جو اپنے نفس کی طہارت کر لے، اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے، فلاح ہے۔ تو اب قرآن مجید کی روح سے بھی اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو قرآن نے بتلائی کامیاب زندگی وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور جو بھی کرے، چونکہ تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ غریب کا حق مارے، تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی چوری کرے، تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی بے نمازی ہو، تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی چور ہو، تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی شرابی ہو۔ یعنی تزکیہ نفس کہہ کے قرآن مجید نے مکمل نظام کو بتلا دیا کہ تزکیہ نفس تبھی ہوگا جب ان برائیوں سے انسان دور ہوگا۔
پڑھنا کا ان برائیوں میں پڑھا، پھر کیا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، تو صرف زبان کا دعویٰ ہو سکتا ہے، لقلقۂ لسانی ہو سکتا ہے، زبانی ہو سکتا ہے، اس کا علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اور پھر یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، تو لہٰذا تھی، اور وہ جو ہے مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت جو فرمائی ہے، اگر اس کو بھی انسان، اور یہ وصیت وہ نہیں ہے کہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ہو فقط، یا اس اولاد کو کی ہو جو مولا کائنات کے قریب ہے، نہیں، بلکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنی وصیت میں امام حسن سے فرمایا، میرے بیٹا اس وصیت کو جہاں تک، یہ تمہارے لیے بھی ہے، اور جہاں تک میری وصیت آخری زمانے تک، آخری فرد تک جا سکتی ہے۔ تو اگر آج مولا کا چاہنے والا انسان ہے، اگر مولا کا ماننے والا انسان ہے، اگر اپنے کو یہ کہتا ہے کہ میں مولا علی کا جو ہے غلام ہوں اور میں مولا علی کا پیروکار ہوں، تو یہ وصیت ہر اس انسان کے لیے جو مولا کا چاہنے والا ہے، وہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا، مگر آج تو موجود ہے۔ اگر آج مولا سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مولا کا چاہنے والا ہوں، تو پھر مولا کی وصیت اس کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کل امام حسن اور بلکہ امام حسن کو تو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بنص قرآن، بنص حدیث معصوم ہے، امام ہے، ان سے کسی غلطی اور کسی ایسی چیز کا جو ہے امکان ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ وصیت اگر کی ہے تو ہم گنہگار ہو۔ کبھی کبھی وہ عرب کا مقولہ مشہور ہے کہ کبھی کبھی انسان مثلا زور سے بلند آواز سے کہہ کے جو ہے کہ اپنے پڑوسی کو سنانا چاہتا ہے، تو لہٰذا مولا کائنات نے یہ وصیت بھی اسی طریقے سے کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک بھی میری وصیت جائے یہ سب کے لیے، اوصیکما جمیع ولدی واہلی ومن بعد ومن بلغہ کتابی، امام فرماتے ہیں کہ یہ میری وصیت تمہیں بھی ہے، تمام میرے اولاد کو ہے، اور تو میرے اہل کو ہے، ومن بلغہ کتابی، اور جہاں تک یہ میری کتاب جائے، جہاں تک میری یہ کتاب پہنچے، سب کو یہ وصیت میری طرف سے ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں، اللہ فی الیتام، دیکھو تم جو ہے یتیموں کے بارے میں جو ہے ہوشیار رہنا، یتیموں سے جو ہے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں تم یتیموں کو جو ہے بھول جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ مثلاً اصلاح ذات بینکم، اور تمہیں جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی بھائی چارگی سے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کر رہنا، یہ نہیں کہ جھگڑا فساد کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ فی جیرانکم، دیکھو صرف یتیموں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی بھوکا رہ جائے اور تم کھاتے رہو، پڑوسی کو ستاتے رہو اور پھر کہو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ علی کا چاہنے والا کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے اپنے کسی پڑوسی پر جو ہے وہ اتیاچار کرتا ہو۔ علی کا چاہنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، اور اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اس کا مطلب ہے صرف زبان پر دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اپنے دلیل سے جو ہے یہ دے بتلا رہا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا نہیں، چونکہ علی کی سیرت یہ نہیں۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ، اور یہ تمہاری، یہ میری نہیں ہے پڑوسیوں کے بارے میں، بلکہ یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ وہ ہمیں فرماتے حتیٰ ظننا انہ سیورثہم، تو اور ہم جب رسول اسلام ہمیں جو ہے وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں، تو ہم یہ سمجھتے شاید یہ جو ہے ہمارا وارث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کے بارے میں جو ہے تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیا لا یسبقہم بالعمل بہ، اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے کوئی غیر جو ہے وہ زیادہ عمل نہ، یعنی آگے نہ بڑھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو کہتے رہو کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کون مانتا ہے، اور پتہ لگا سب سے زیادہ جو ہے وہ احکام میں پیچھے ہو، سب سے زیادہ جو ہے مثلا عمل کرنے میں پیچھے ہو۔ امام فرماتے ہیں اللہ فی القرآن، یہ نہیں کہ قرآن کو جیسے صرف زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے جو متمسک ہوں گے قرآن تو بس، نہیں، تمسک کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ مطلب ایک آدمی نے قرآن چھپوایا اور جیب میں رکھ دیا اور وہ کہہ رہا جی میرے تو سینے سے لگا ہوا ہے قرآن، نہ، عمل کی منزل میں آنا ہے۔ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دیکھو تم پر جو ہے کوئی غیر آدمی، دوسرا آدمی جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے سے تم سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ مولا کائنات کی وصیت ہے، تو لہٰذا اگر کامیاب زندگی گزارنا ہے، اللہ فی الصلاۃ فإنہا أم دینکم، اور دیکھو امام فرماتے ہیں تمہیں جو ہے میں نماز کی، نماز کیا، فإنہا، اللہ فی الصلاۃ، دیکھو تم نماز کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ نماز کے بارے میں ڈرو، چونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور اگر دین کا
کا ستون ہی منہدم ہو گیا تو پھر دین میں بچے گا کیا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات علی بن ابی طالب اور ان کی آل اور اطہار اور ان کے جو ہے جتنے جانشین آئے ہمارے بارہ امام، ان کے اقوال پر عمل کرے، رسول اسلام کی سیرت پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے تو کامیاب زندگی ہو سکتی ہے، ورنہ کامیاب زندگی ہو تو انشاءاللہ باقی حصہ کل، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔